الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقفوہم انہم مسئولون. ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، تم سے پوچھ تاچھ ہوگی، تم سے سوال و جواب ہوں گے، تم سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ ایک منزل ہے، اس منزل سے آدمی اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک اس سے سوال و جواب نہ ہو جائے. اب اس مرحلے سے پہلے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے. اگر اس نصیحت پر عمل ہو جائے تو یہ مرحلہ اور اس مرحلے سے گزرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی کیا محبت کرتی ہوگی، باپ بھی کیا شفقت کرتا ہوگا، جو محبت اور شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور آپ سے ہے اور امت سے ہے. ماں بھی کیا مہربان ہوگی، باپ بھی کیا محبت کرتا ہوگا جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کرتے ہیں. آپ کی ایک نصیحت ہے. آپ نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنا حساب و کتاب کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، تمہارا جائزہ لیا جائے. موتوا قبل ان تموتوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. میرے بھائیو، موت ایک ایسی حقیقی چیز ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. ایسی یقینی چیز ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، انبیاء اور رسول کے منکر مل جائیں گے، فرشتوں کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، قرآن اور حدیث کے منکر مل جائیں گے، لیکن آج تک موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ موت آنی ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے. منٹوں میں آ سکتی ہے، گھنٹوں میں آ سکتی ہے، ہفتوں میں آ سکتی ہے، مہینوں میں آ سکتی ہے، سالوں میں آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. دنیا کی سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، لیکن آج تک یہ کوئی خبر نہیں دے سکا کہ یہ انسان کب مرے گا. یہ علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کر لو. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، تمہارا جائزہ لیا جائے، تم خود اپنا جائزہ لے لو کہ میں آج کس سطح پہ کھڑا ہوں. اگر آج میری موت آ جائے تو جانا کیسا رہے گا، میں کس حال میں ہوں. آج آدمی وقت کو ایسے ہی گزار دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ نعمتیں مجھے حاصل ہیں، میرے پاس ہیں تو ہمیشہ اب میرے پاس ہی رہیں گی، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. نعمتیں کیا ہیں؟ دو.
ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فرصت اور فراغت کی نعمت ہے۔ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، ہمیشہ جوان رہوں گا، آج میرے پاس وقت ہے تو کل بھی وقت رہے گا، پرسوں بھی وقت رہے گا، اور اسی دھوکے کے نتیجے میں اس کی صحت بھی چلی جاتی ہے اور اس کے فرصت کے دن بھی چلے جاتے ہیں اور وہ کفِ افسوس ملتا رہتا ہے۔ تو انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکا ہے دھوکا۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہے، جانے والا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ گیا ہے میں تھوڑی جاؤں گا، کسی کو بیمار دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ بیمار ہے میں تھوڑی بیمار پڑوں گا، ایک لمبے عرصے تک اپنے پیاروں کو بستر پہ پڑے ہوئے دیکھتا ہے لیکن سوچتا ہے یہ بیمار ہے میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، انسانوں مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاریاں کر لو اور اپنا حساب و کتاب لے لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنے عملوں کو دیکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لے لیا جائے، تمہارا جائزہ لے لیا جائے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجذوب طبیعت قسم کے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس گئے، ہارون نے ان سے مذاق کیا، ان کو چھیڑا اور ایک چھڑی ان کو دی اور کہا یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ اس شخص کو دینا جو تم سے بھی زیادہ بے وقوف اور کم عقل ہو۔ وہ چلے گئے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، خبر آئی کہ ہارون رشید بیمار ہے اور جتنے شاہی اطباء ہیں، شاہی معالجین ہیں، وہ اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ اب بہلول ان کے پاس گئے اور کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے سفر ہے سفر۔ تو حضرت بہلول نے کہا اچھا کہاں کا سفر ہے؟ کہا آخرت کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت واپسی کب ہوگی؟ کہا واپسی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت بہلول نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے جب آپ سفر کرتے ہیں تو راحت و آرام کے انتظامات کرتے ہیں، سیکیورٹی کا بھی انتظام کرتے ہیں، پولیس کا بھی انتظام کرتے ہیں، آپ کو چوکیاں بھی لگانی ہوتی ہیں، مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں، سارے انتظامات کرتے ہیں، اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاریاں کی، کیا انتظامات کیے؟ تو ہارون کہنے لگے پھر تم وہی بیوقوفی کی بات کرنے لگے، اس سفر میں کون کسی کو ساتھ لے کے جائے گا، کون سیکیورٹی کا انتظام کرے گا، کون پولیس کا انتظام کرے گا، تم پھر مجھ سے وہی بیوقوفی کی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ سلامت کو دے دی اور کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی امانت میرے پاس تھی، آپ نے کہا تھا جو تم سے زیادہ بیوقوف ہو اسے دے دینا، میں آپ سے اپنے سے زیادہ آپ کے سوا کسی کو بیوقوف نہیں سمجھتا، یہ چھڑی آپ رکھ لیجئے۔ ہارون قدردان تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ عقل مندی کی اور حکمت کی باتیں تو تم ہی کرتے تھے، ہم ہی تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، حکمت کی باتیں تو تم ہی کرتے رہے، عقل مند تو تم ہی تھے، بیوقوفی میں تو ہم ہی گزارتے رہے، زندگی تو ہم نے ایسی گزار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر عقل مند دیکھنا ہو، عقل مند شخص تو وہ کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر قابو کر لے اور آنے والی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاریاں کرے۔ یہ ہے عقل مند، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے روشن خیال۔ عقل مند یہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے خواہشات پر، اپنے نفس پر قابو کر لے اور آنے والی زندگی کی تیاریوں میں لگ جائے، یہ عقل مند شخص ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے کہ حکمت کی باتیں تو تم ہی کرتے تھے، ہم تمہیں ہی ایسے سمجھتے رہے، اتنا لمبا سفر، ہم چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے تو بڑی تیاریاں کرتے تھے راحت و آرام کے لیے، لیکن اتنا لمبا سفر ہے ہم نے اس کی تیاریوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں سب کا اتفاق ہے کہ موت آنی ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، کسی کو اس بات کا انکار نہیں ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کمزوری کو اور اس کوتاہی کو دھیان رکھتے ہوئے نصیحت فرمائی، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، اور اپنا حساب و کتاب لے لو، اپنا جائزہ لے لو، سوچ لو اگر آج میری موت آ جائے تو جانا کیسا رہے گا، اگر آج موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میرا جانا کیسا رہے گا، سوچ لو۔ اگر میں بھائی آپ سے پوچھوں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے، سب ہاتھ اٹھا دیں گے، سب میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی پہ دوسرا سوال پوچھوں کہ آج مرنا کون چاہتا ہے، میرے خیال سے کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ تو میرے بھائی جب تک مریں گے نہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اصل مرحلہ آخرت کا ہے، اس کے لیے ہمیں اسی زندگی میں تیاریاں کرنی ہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو میرے بھائیوں ایک سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، ایک سجدہ کرنے کی۔ تو اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری میں جو شخص لگ جائے وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو شخص اس کی تیاری میں رہتا ہے، موت کی تیاری میں رہتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میں اس سے ملاقات کروں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے محبت کے انتظار میں رہتا ہے پھر اللہ بھی اس سے ملنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ میں اپنی موت کو بھول گیا ہوں، میں جانا بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں وقفوہم انہم مسئولون، کہ روک لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، پوچھ لیا جائے گا، سارا دنیا کا نقشہ سامنے رکھ دیا جائے گا، سارے اعمال کھول دیے جائیں گے، سارے اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اگر یہ یقین آ جائے، زندگی کے اندر یہ یقین آ جائے تو زندگی پاک اور صاف ہو جائے، دنیا سے جرم رک جائے، دنیا سے ظلم رک جائے، دنیا سے ناانصافیاں رک جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو غلط ہو رہا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے، ہم آخرت کو بھول گئے، ہم یہ بھول گئے ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں ہماری پیشی ہونی ہے، اور اللہ سب کچھ ہمارا جو کچھ ہم نے کرا ہے سب کچھ کھول کے رکھ دے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، اللہ سب کچھ پوچھ لے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اللہ ہم سے سوال نہ کر لے، جب تک ہم سے اللہ سوال نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ من ایکس الناس و احسب الناس، کہ سمجھدار لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں، روشن خیال لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے نزدیک سمجھداری کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے؟ جس سے پیسہ کمانا آ جائے، جس سے تجوریاں بھرنا آ جائے، جو اپنی بلڈنگیں کھڑی کر لے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو آج سے اپنے کل کو سنوارے، جو اپنی آج کی زندگی سے کل کی زندگی کو سنوارے، آخرت کی زندگی کو سنوارے، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے عقل مند، یہ ہے روشن خیال۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے بچوں کا بھی ذہن بناتے ہیں کہ محنت کرو، پڑھو لکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، کچھ بن جاؤ گے، تمہارا فیوچر بن جائے گا، مستقبل بن جائے گا۔ لیکن کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ اپنی زندگی سنوار لو، اپنی جوانی کی قدر کر لو، آگے ایک زندگی آنی ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اپنا کیسا وقت برباد کر رہا ہے، کس طرح اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کبھی گیموں میں، کبھی پب جی میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو اسٹیٹس پر واٹس ایپ پہ صرف اور صرف گانے لگاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، کیا ترجمہ ہے اسٹیٹس کا، آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ معیار۔ اردو میں کہیں گے اسٹیٹس کو معیار۔ تو آج یہ ہمارا معیار بن چکا ہے کہ گانا بجانا ہمارا معیار ہے۔ ہم زمانے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا معیار صرف اور صرف گانا بجانا ہے۔
ہم خود بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور جو واٹس ایپ کھول کر دوسرا گناہ سن رہا ہے وہ بھی گناہوں کی اندر مبتلا ہو رہا ہے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کے گناہوں کا وبال بھی آپ پر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو پاک بنائیں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں، ایسے ہی وقت کو برباد نہ کریں۔ سب کو جانا ہے، جانے والا چلا جائے گا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ گیا ہے مجھے تھوڑی جانا ہے، یہ گیا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ ہم کندھا بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں، لیکن اپنی موت سے غافل ہیں، اپنی موت سے غافل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے اس دن سے کل کی تیاریاں کر لے، آنے والی کل کی تیاریاں کر لے، وہ عقل مند شخص ہے، وہ ہے سمجھدار شخص، وہ ہے روشن خیال شخص جو اپنی آخرت کو سنوار لے، جو اپنی زندگی سے آنے والی زندگی کو سنوار لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اور اپنا حساب و کتاب لے لو، اپنا جائزہ لے لو۔ اگر آج تمہاری موت آ جائے تو تم اپنی موت سے خود ناراض نہ ہو، بلکہ اس حال میں جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو۔ اور چند کام روزانہ سونے سے پہلے کر لو۔ کیا کہ سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لو، غور کرو، اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اگر دن اچھا گزرا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں اور دن اچھا گزرا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیری توفیق ہے، میں نے نماز ادا کر لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کچھ گناہ ہوا ہے، دن میں کسی کا دل دکھایا ہے دن کے اندر، یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ سونے سے پہلے یہ کام کر لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔